بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ کبریٰ، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، غزوہ بدر کبریٰ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 12 ہے مجلس شورا کا اجتماع، یہ ہیڈنگ ہے آج کا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 284 اور اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب سے یہ ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر پیش کر رہے ہیں۔ یہ 12واں ویلاگ ہے، 12ویں شہ سرخی ہے، مجلس شورا کا اجتماع۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ غزوہ بدر، سرخی شہ سرخی ہے اس کی، مجلس شورا کا اجتماع، اور یہ 12واں ویلاگ ہے اور آج کی یہ دوسری قسط ہے۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں در پیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ 8ویں پارے کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے یہ۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرواز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ 5واں پارہ اور 24 آیت۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 12 اور دوسری قسط تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 13 ہوگا اور تیسری قسط ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ۔ سرتاج نبی دی خلافت نوں چوں یاراں نے تھمکایا ہے، جنہیں اپنے اپنے دور اندر وارنگ اسلام نوں لایا ہے۔ صدیق نوں تاج صداقت دا پایا، فاروق عدالت نے
عثمان حیا ہے سخاوت دا، حیدر کرار شجاعت نے، کردار نبی دے یاراں نے کیا رنگ اسلام جمایا ہے، عثمان علی داماد نبی ان چار صحابہ نے، نوکر صدیق اکبر سسر ہے نبی، فاروق عمر بھی ہیں سسر، عثمان علی داماد نبی ان چار صحابہ نے، نوکر بن کے دنیا نو دکھایا ہے۔